نبی رحمت سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر نرمی کرنے والے، شفقت کرنے والے، منافقوں کو معاف کرنے والے، مشرکوں کو معاف کرنے والے، جاہلوں کو معاف کرنے والے، اللہ اکبر کبیرہ، نبی رحمت امام الانبیاء آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بدبخت یہودی جادو کر دیتا ہے۔ لبید بن عاصم بدبخت یہودی جادوگر سرور کونین پر جادو کرتا ہے، جادو اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اللہ تعالی جادو کا علاج نازل فرماتے ہیں، جادو کا توڑ نازل کیا جاتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اللہ تعالیٰ نے جادو کے علاج اور جادو کے توڑ میں نازل فرمائی۔ لبید بن عاصم بدبخت یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرتا ہے، آپ اس کے اثر کو محسوس کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائی، افاقہ ہوا، جادو کا علاج دریافت ہوا، تاکہ قیامت تک بدبخت اور لعین جادوگر آئیں گے، امت کو پھسلائیں گے، امت کو مبتلا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کا علاج جناب محمد کریم کو عطا فرمایا۔ وہ مسنون اذکار، وہ سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اللہ جتنی بری چیزیں تو نے پیدا کی ہیں ان کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، وہ گانٹھیں باندھ باندھ کے ان پر پھونکے مارتے ہیں، منتر پڑھ کے جادو کرتے ہیں، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، سینوں میں اٹھنے والے خیالات، اللہ ان برے خیالوں سے، بری چیزوں سے میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تیری پناہ میں دیتا ہوں، تیری سیکیورٹی میں اپنے آپ کو دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا علاج معالجہ نبی علیہ السلام کو سکھایا، آپ نے اپنا علاج کیا، اللہ نے صحت عطا فرما دی۔ صحابی کہتے ہیں حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سرور کونین پر جب جادو ہوا، اللہ نے افاقہ عطا فرمایا، نبی علیہ السلام کو بتلایا گیا اللہ کے پیغمبر مدینہ کے فلاں بدبخت یہودی نے آپ پر جادو کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ مدینہ، ریاست مدینہ کے حکمران ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے جانثاروں اور وفاداروں کی فوج ہے، اور آپ کا وہ دشمن بدبخت لبید بن عاصم یہودی آپ کی آنکھوں کے سامنے مدینہ میں رہنے والا بدبخت، سرور کونین کو علم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس بدبخت نے محمد کریم پر ایسا غلط کام کرنے کی جسارت کی ہے۔ صحابی کہتے ہیں آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زندگی مدینہ پاک میں گزری، نبی رحمت نے کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی اس یہودی کو بلایا نہیں اور اس سے پوچھا نہیں اے بدبخت، اے یہودی، تو نے محمد کریم پر یہ غلط کام کیا تو کیا کیوں؟
صحابی کہتے ہیں رسول اللہ کی پوری زندگی بیت گئی، وہ بدبخت یہودی مدینہ میں جیتا رہا اور بدبخت مر گیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس بدبخت یہودی کو بلایا نہیں، اس سے پوچھا نہیں، اس سے سوال جواب نہیں کیے کہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، کیوں کیا، کلا واللہ کبھی پوچھا ہی نہیں ہے۔ چاہتے بلاتے سزا دیتے، چاہتے بلاتے مدینہ سے در بدر کر کے نکال دیا جاتا، مدینہ سے دور پھینک دیا جاتا، لیکن اللہ کے پیغمبر کا حوصلہ، آپ کی بردباری میں قربان جاؤں، نبی علیہ السلام کے اس رویے پر، آپ کے اس اخلاق پر، آپ کے اس کردار پر پوری زندگی نہ اس جادوگر بدبخت کو بلایا، نہ اس سے پوچھا، نہ اسے کوئی سزا دی، اپنی موت بدبخت آپ مر کے جہنم واصل ہوا، لیکن سرور کونین نے میرے لیے، آپ کے لیے بہترین مثال چھوڑی کہ زندگی گزاریے، اس نہج پر گزاریے، اس طرز پر گزاریے، اس انداز پر گزاریے جس طرح تمہارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزار کے گئے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں سیرت طیبہ پڑھنے والا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے سارے معاملات کو ڈھالنے والا پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔